باغی آدمی کی سزا اسلام نے گردن کے کاٹنے کے اوپر رکھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کی سزا سرتن سے جدا کر سکتے ہیں۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجھے میرے ایک دوست نے جہلم کے مرزا صاحب کا ایک کلپ بھیجا، جس کے اندر انہوں نے کبار صحابہ اکرام اور ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نازیبہ گفتگو کی۔ آپ کلپ ملاحظہ کیجئے۔ میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں۔ میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہہ کے یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا کہ مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو رضی اللہ عنہم بھی کہتا ہوں، لیکن ساتھ میں ان کو باغی بھی کہتا ہوں۔ اور باغی کہنے کی جو ان کی دلیل ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، آپ اس کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے اور وہ آپ کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اب میرا مرزا صاحب سے یہ سوال ہے، نعوذ باللہ، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدنا امیر معاویہ یا سیدنا طلحہ یا سیدنا زبیر، یہ تمام صحابہ اکرام جو ہیں یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو دوزخ کی طرف بلا رہے تھے؟ کس طرح دوزخ کی طرف بلا سکتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر یہ تو خود جنتی صحابی ہیں۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت کی بشارت خود اپنے زبان مبارک سے جاری فرما دی تھی کہ یہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باغی ہیں؟ اگر یہ باغی ہوتے، آپ لوگوں نے یہ حدیث کئی جگہ سنی ہوگی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، شہید کرے گی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، وہ آپ کو کبھی پوری حدیث نہیں سناتے۔ مرزا صاحب نے اس کے اندر پوری حدیث ضرور بیان کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور آپ ان کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو کبار صحابہ اکرام ہیں یہ سیدنا عمار کو دوزخ کی طرف بلا رہے تھے؟ نعوذ باللہ، ایسا سوچنے والا، یہ عقیدہ رکھنے والا ہی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ وہ صحابہ اکرام ان کو دوزخ کی طرف نہیں بلا رہے تھے، بلکہ وہ بھی جنت کی طرف بلا رہے تھے، یہ بھی جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ یہ میری پہلی دلیل ہے۔ میری دوسری دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک قول مبارک جاری ہوا کہ میرا بیٹا حسن یہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور وہ دو مسلمان کی جو جماعتیں ہوں گی وہ عظیم جماعتیں ہوں گی۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ دو مسلمانوں کی چھوٹی جماعتوں میں صلح کرائے گا، نہیں، دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک طرف آپ ان کے اوپر بغاوت کا فتویٰ دیں کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باغی کہا، دوسری طرف پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کیوں نہیں لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا؟ باغی اور مسلمان یہ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ باغی آدمی کی سزا اسلام نے گردن کے کاٹنے کے اوپر رکھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کی سزا سرتن سے جدا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو باغی ہے آپ اس کو سزا کے طور پہ اس کے ساتھ صلح کر رہے ہیں۔ یہ تو میرے نبی کے دین کے ساتھ کھلم کھلا اعتراض بنتا ہے کہ بغاوت والے آدمی کے ساتھ صلح تو بن ہی نہیں سکتی۔ تو مرزا صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جن بڑے صحابہ اکرام کے اوپر، کبار صحابہ اکرام کے اوپر جو بہتان بازی کر رہے ہیں، آپ کو اس بہتان بازی سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ آپ عقلی دلائل سے بات نہ کریں، علمی دلائل سے بات کریں۔ اور علمی دلائل ہمیں یہی بتلاتے ہیں کہ جس نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا وہ سیدنا امیر معاویہ یا سیدنا عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر نہیں تھے۔
بلکہ وہ باغی جماعت تھی جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان تمام صحابہ اکرام کو شہید کیا۔ یہ تھی وہ جماعت، یہ وہ باغیوں کا ٹولہ تھا جس نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی ڈالنے کی کوشش کی۔ کچھ ان میں سے باغیوں میں سے سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ مل گئے، کچھ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ مل گئے۔ یہ تھی دو دلیلیں۔ اور میری تیسری دلیل، آپ یہ کہتے ہیں کہ بغاوت کی ہے، اگر اس چیز کو ہم بغاوت سمجھ لیں تو پھر آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری کی ساری حکومت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ ایک طرف آپ فتویٰ دیں کہ وہ باغی تھے، اگر باغی تھے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ان کو اپنی پوری کی پوری سلطنت دے دینی چاہیے تھی۔ یہ بات کرنے سے آپ نہ صرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کم کر رہے ہیں، بلکہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بھی کم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا ہو، میرے نبی کا نواسا ہو، وہ غلط کے آگے اپنی گردن تو کٹوا سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے۔ لیکن سیدنا حسن نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے اپنی پوری کی پوری سلطنت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ پھر آپ اس کے اندر لوگوں کو ٹوپیاں کروائیں گے کہ جی وہ صلح کی ہوئی تھی، وہ شرائط پہ تھی، جیسے صلح حدیبیہ ہوئی۔ میرے بھائیوں، صلح حدیبیہ کے اندر میرے نبی نے کفار کو اپنا دین وطن نہیں دیا تھا، ان کے پیچھے نعوذ باللہ امامت میں ان کی نمازیں نہیں پڑھی تھی، لیکن یہاں پہ سیدنا حسن نے اپنا سب کچھ سیدنا امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ باغی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا۔ کچھ باغی لوگ سیدنا امیر معاویہ کی جماعت میں داخل ہو گئے، کچھ باغی لوگ سیدنا علی المرتضیٰ کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں نے ان کبار صحابہ اکرام کو آپس میں لڑوایا، اور اس سے کئی بڑے صحابہ اکرام ادھر سے بھی شہید ہوئے، ادھر سے بھی شہید ہوئے۔ اور اصل میں باغی کون تھا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، باغی وہی تھا جس نے سیدنا عثمان کو، سیدنا علی کو، سیدنا حسن کو رضوان اللہ علیہ مجمعین ان تمام کو شہید کیا۔ اس لیے مرزا صاحب کو سوچنا چاہیے، اپنی زبان کو بیان کرنے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ انگلی اٹھا کس کی طرف رہے ہیں۔ یہ ساری جو دلائل ہیں ان کا جواب آپ کس طرح دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے صحابہ اکرام کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اوپر کسی قسم کا بہتان بازی یا ان کے اوپر زبان درازی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔